بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. دبستان مرثیہ کے 5ویں ایپیسوڈ یعنی 5ویں قسط کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے. ناظرین، جب مکالمہ نگاری پر پروگرام شروع کیا تھا تو سوچا تھا کہ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام کر کے اجازت لے لیں گے، مگر پروگرام کی طوالت کی وجہ سے اس پروگرام کو 2 حصوں میں ہمیں تقسیم کرنا پڑا. تو دوسرا حصہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. آپ کے سامنے چند بند اور مکالمے عمر سعد اور حر کے درمیان جو مکالمے ہو رہے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. شے کی مظلومی پر گریاں ہوئی ظالم کی سپاہ، عمر سعد نے کی مڑ کے رخ حر پر نگاہ، بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ، محسن و منعم و آقا ہے میرا یہ ذی جاہ، ان کے احسان کا کیوں کر کوئی منکر ہو جائے، سخن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے. یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائیں، جتنے عالم کے گناہ گار ہیں بخشے جائیں، حق سے جس شے کی طلبگار ہوں فوراً پائیں، جام کوثر یہیں فردوس سے حورے لائیں، مثل خورشید ہے روشن وہ شرف ان کا ہے، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پہ حق جن کا ہے. حر سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریر، یہ تو ہے صاف طرفداری یہ شے کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر، سن چکا ہوں میں کہ مستر ہے کئی راتوں سے، الفت شاہ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے. نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتون نہ وہ تیور نہ مزاج، سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج، تخت بخشا ہے محمد کے نواسے نے کے تاج، جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج، کون سا باغ تجھے شاہ نے دکھلایا ہے، کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے. خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار پر جو ہیں معمور، حاکم شام ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور، گر تجھے دار پر کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور، سب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہوئیں گے، زنو فرزند گرفتار بلا ہوئیں گے. اب حر کا جواب سنیے. حر پکارا کہ زباں بند کرو نا ہموار، قابل لان ہے تو اور وہ تیرا سردار، ابن زہرا ہے جگر بند رسول مختار، میرا کیا منہ جو کروں مدح امام ابرار، ایک زمانہ صفت آل ابا کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی ثنا کرتا ہے. اسفلوں سے ہے محبت تجھے او سفلا مزاج، خاک پا اس کی ہوں میں جو ہے سرے عرش کا تاج، جس کو کاندھے پہ محمد کے ملی ہے معراج، میرے آقا سا سقی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا ہے، ہاں مجھے شاہ نے فردوس بری بخشا ہے. باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو، راحت روح ہے جس باغ کے ہر پھول کی بو، مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبھو، نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، انہی چھیٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے. عمل خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھے پرچہ نویس، ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں، لے ستم گر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. ناظرین یہ مکالمہ نگاری کی انتہا ہے. ناظرین اسی طرح جب ہم دبیر پر آئیں گے اور مکالمہ نگاری کی بات کریں گے تو ہم بات کریں گے مرثیے میں رجس کی. ناظرین مرثیے میں جب ہم رجس کی بات کرتے ہیں تو جنگ کا وہ حصہ، کیونکہ رجس عربی جنگی روایت کا ایک اہم حصہ ہے، میدان جنگ میں بہادر سپاہی اپنے حسب اپنے نسب اپنی شجاعت اپنے ایمان اپنے مقصد کا اعلان کرتے ہوئے جو اشعار پڑھتے تھے انہیں رجس کہا جاتا تھا. واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم اور دیگر شہداء نے میدان جنگ میں رجس پڑھے. ناظرین رجس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ پہلی بات حقانیت کا اعلان کرنا، اپنے حسب اور نسب کا اعلان کرنا، اپنی عظمت کا اظہار کرنا، دشمن کو للکارنا،
دین اسلام کی سربلندی کا پیغام دینا، اپنے حوصلے اور اپنی شجاعت کو ظاہر کرنا۔ رجس پڑھنے سے مجاہد کے عزم، اس کے ایمان اور بے خوفی کا اظہار ہوتا ہے اور میدان جنگ کی فضا پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرثیے میں رزمیہ مکالمے بھی ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو میدان جنگ میں مخالفین کے درمیان ہوتی ہے۔ ان مکالموں میں جوش بھی ہے، ولولہ بھی ہے، غیرت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، جنگی مہارت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ جب ہم بات کریں گے رزمیہ مکالموں کی تو اس کی چند اہم خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جرأت مند انداز میں دشمن کو للکارنا، حق و باطل کے نظریاتی فرق کو واضح کرنا، کرداروں کی بہادری اور استقلال کا اظہار، جنگ کے ماحول کو مؤثر بنانا، قاری کے اندر جوش، ولولہ اور جذبہ حریت پیدا کرنا۔ ناظرین، جب ہم بات کریں گے میر انیس یا مرزا دبیر کے رزمیہ مکالموں کی، اس پر باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے، رزم نامہ انیس و دبیر، اور اسی طرح رزم نامہ انیس، رزم نامہ دبیر، جہاں پر جتنی جنگیں ان شاعروں نے لکھی ہیں ان کو یکجا کر کے دکھایا گیا ہے۔ میر انیس کے یا مرزا دبیر کے رزمیہ مکالموں میں ہم الفاظ کی قوت کو دیکھتے ہیں، منظر کشی کی انتہا کو دیکھتے ہیں، اور کرداروں کی نفسیات اس خوبی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ پڑھنے والا خود کو میدان کربلا میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب ہم بات کریں گے بلند آہنگی کی، جب ہم بات کریں گے فصاحت کی، جب ہم بات کریں گے کہ جنگی مناظر کی کیا وسعت ہے، تو یہ دونوں شعراء اس فن کی معراج پر ملتے ہیں۔ میں دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جہاں پر مرزا دبیر رزم نگاری میں اپنا کمال دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں جب قطع کی مسافت شب آفتاب میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، اسی طرح میں اس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے بھی اکثر جگہ کوٹ کرتا ہوں۔ اس میں رجس اور رزمیہ مکالمہ نگاری اپنی معراج پر ہے۔ صرف دبیر نے حضرت عباس کا رجس اس مرثیے میں شامل نہیں کیا، بلکہ ان کے مخالف پہلوان کا رجس بھی اس مرثیے میں شامل کیا ہے۔ بادل کی طرح سے وہ گرجتا ہوا نکلا، جلدی میں سلے جنگ کے سجتا ہوا نکلا، ہر گام رہے عمر کو تجتا ہوا نکلا، اور سامنے نقارہ بھی بجتا ہوا نکلا۔ غالب تھا تہمتن کی طرح اہل جہاں پر، دھستی تھی زمین پاؤں وہ رکھتا تھا جہاں پر۔ اس حیت و ہیبت سے وہ نخوت سیر آیا، آسیب کو بھی سائے سے اس کے حضر آیا، میدان میں قیامت کو بھی محشر نظر آیا، گرد اپنے لیے نیزوں پہ کشتوں کے سر آیا، گرد اپنے لیے نیزوں پہ جس کو اس نے مارا تھا اس کے سر نیزوں پہ لے کر آیا، گرد اپنے لیے نیزوں پہ کشتوں کے سر آیا، زندہ ہی پئے سیر نہ ہر صف سے بڑھے تھے، صرف زندہ ہی نہیں تھے جو کہ ہر صف سے اسے دیکھنے کو بڑے تھے، سر مردوں کے نیزوں پہ تماشے کو چڑھے تھے، سر مردوں کے نیزوں پہ تماشے کو چڑھے تھے، سیدھا کیا نیزے کو ہلایا کبھی آڑا، پڑھ پڑھ کے رجس باغ فصاحت کو اجاڑا، ظالم نے کئی پشت کے مردوں کو اکھاڑا، بولا میری حیت نے جگر شیروں کا پھاڑا، ہم پنجہ نہ رستم ہے نہ سہراب ہے میرا، مرحب بن عبد القمر القاب ہے میرا، القاب یعنی نام، فتراک میں سر باندھتا ہوں پیلے دھما کا، پنجہ میں صدا پھیرتا ہوں شیر زیاں کا، نظارہ ذرا کیجئے ہر شاخ سنا کا، ہر شاخ کی جو ڈنڈی ہے، جو لکڑی ہے، اس کا نظارہ کیجئے، اس نیزے پہ وہ سر ہے فلاں ابن فلاں کا، جو تھے یلانے کوہن اس دورہ نو میں، تن ان کے تہے خاک ہیں سر میری جلوں میں۔ رجس ختم ہوتا ہے، حضرت عباس کا جواب شروع ہوتا ہے، یا سیف زباں سیف الہی نے علم کی، فرمایا میرے آگے یہ تقریر ستم کی، اب منہ سے کہا کچھ تو زباں میں نے قلم کی، کونین نے گردن میرے دروازے پہ خم کی، طاقت ہے ہماری اسد اللہ کی طاقت، پنجے میں ہمارے ہے ید اللہ کی طاقت۔ سنیے، عبد القمر نجس کا تو داغ جگر ہے، میں چاند علی کا ہوں، ارے یہ بھی خبر ہے،
تو कुफ्र है, मैं दीन हूं, मैं खैर तू शर है, मैं मालिक फिरदौस हूं, तू अहले सकर है। और इसी तरह दबीर कहते हैं, खुर्शीद परस्ती से तेरी क्या मुझे डर है, कब्जे में तनाबे फलको शम्स कमर है, मखदूर रहा शम्स की रजत का पिदर को, दो टुकड़े चचा ने किया उंगली से कमर को। दो चांद को करती है कि अंगुश्त हमारी, है मोहरे नबूवत से मिली पुश्त हमारी, है तेगे जफर वक्त जदो कुश्त हमारी, 100 गुर्ज कजा जरबते यकमुश्त हमारी, कुदरत के नयस्तान के हम शेर हैं जालिम, हम शेर हैं और मालिक शमशेर हैं जालिम। नाज़रीन, ये मुकालमा निगारी, रजस निगारी, कासिम का अजादार हूं, अकबर का मैं गमखार, लश्कर का अलमदार हूं, सरवर का जिलोदार, मैं करदा हूं पर्दा तो हरम होते हैं असवार, था शब को निगहबान क़याम शहे अबरार, अब ताज़ा ये बख्शिश है कदीर अजली की, सक्का भी बना उसका जो पोती है अली की। नाज़रीन, ये कहलाता है रजस और रज़मिया मुकालमा। एक और मिसाल आपके सामने एक और मरसिया की मैं पेश करूंगा। नाज़रीन, ये मरसिया 125 साल के बाद मैंने तहक़ीक़ व तदवीन के बाद अपनी इस किताब सगीर सोनवी के मरसिये में शाया किया है। ये मरसिया दबीर के शागिर्द सगीर सोनवी का कहा हुआ है, जिसमें बसरे के पहलवान की जंग है या जंग का वाक़या है इमाम हुसैन के साथ। ये बसरे का पहलवान उमर इब्न साद की ख्वाहिश पर इमाम हुसैन से जंग करने आया। नामी गिरामी पहलवान था और इसकी एक बेटी थी। जब घर से चला है तो बेटी ने ख्वाहिश की कि बाबा मेरे लिए अकीक की एक अंगूठी जरूर लाना। नामी गिरामी पहलवान जंगे करबला में जब दाखिल हुआ है तो इमाम हुसैन उस वक्त 10 मुहर्रम के असर के वक्त अकेले थे। अब आप के सामने 10 से 12 बंद पेश करूंगा, उसमें आप किरदार निगारी भी देखिएगा, मुकालमा निगारी भी देखिएगा और मंजर निगारी भी देखिएगा, और फिर अपनी फीडबैक और कमेंट्स में मुझे बतलाइएगा कि क्या मैं मुकालमा निगारी, किरदार निगारी और मंजर निगारी को आपके सामने वाजे कर सका या नहीं। asgharmehdiashar@gmail.com। सुनिएगा, अब ये आ चुका है और इसकी बड़ी खातिर मुदारात हुई यजीद की फौज में, और अब ये सामने आकर वही रज़मिया मुकालमे इमाम हुसैन के सामने बोल रहा है। भेजा अमीर शाम ने मुझको पाए मदद, आया हूं ता करूं ये बला शामियों की रद। माज़ल्ला, मैं रन में शेरगीर हूं, तू है अगर असद, फौजों में मुंतखब हूं, दिलेरों में मुस्तनद, बेवजह के न माइल किब्रो गरूर हूं, देख आंख खोल कर के मैं बसरे का सूर हूं, पहलवान हूं। मौजिज नुमा ने हंस के कहा, जानते हैं हम दुश्मन को और दोस्त को पहचानते हैं हम, जो तेग है असील उसे मानते हैं हम, पर दिल कदंग गम से नहीं छानते हैं हम। क्या तेरी एहतियाज थी आदा के वास्ते, ये एहतमाम एक तने तन्हा के वास्ते। अंगुश्तरी उतार के फिर उससे ये कहा, ले इसको अपनी बेटी की खातिर यहां से जा, तालिब अकीक की हुई तुझसे वो पारसा, फरमाइश उसकी भूल गया तू दमे वगा, हासिल हुई मुराद पहुंच इश्तियाक से, बेचैन सख्त होगी वो तेरे फिराक से। मैं भी वतन में छोड़ के एक दुख्तरे सकीम, आया हूं जब से रूह पा है सदमाए अजीम, ईफाए वादा गर्चे है लाजिम पे करीम, क्यों कर बुलाता उसको कि है जाए खौफो बीम, हर सम सद्दे राह सिपाहे यजीद है, जाना बखैर उसका बुलाना बईद है। आया था लेके खत अभी उसका शुतुर सवार, रोया में पढ़ के अर्जिए बीमार जार जार, क्या करता है ऐसे वक्त में न बस न इख्तियार, लिख भेजा ये कि फातिमा सुगरा पिदर निसार, दुनिया से तेरे चाहने वाले गुजर गए, अकबर भी मर गए अली असगर भी मर गए। ये दूसरी अंगूठी जो पहने हुए हैं हम,
پہنچے گا میری روح کو اس کے لیے ستم، مرنے کے بعد بھی ہے مقدر میں رنج و غم، ظالم کریں گے تیغ سے انگلی میری قلم، صدمہ ہے میرے جسم کے ہر بند کے لیے، یہ ہاتھ بھی کٹیں گے کمر بند کے لیے۔ حیرت ہوئی کمال اسے سن کے یہ بیاں، دل پر لگی وہ چوٹ کے آنسو ہوئے رواں، کی عرض یہ تو جانا کہ ہیں آپ غیب داں، نام و نسب کا اپنے مگر دیجئے نشاں، ہوں مطمئن اگر میرا کہنا قبول ہو، یہ تو کہو امام ہو تم یا رسول ہو، جس اس کے اور میرے نہ تھا کوئی دوسرا، یعنی میری بیٹی اور میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا جب اس نے مجھ سے عقیق کی انگوٹھی طلب کی تھی۔ کس نے خبر دی آپ کو بتلائی یہ ذرا، اس وقت غم سے ہو گیا دل مزمحل میرا، یہ طرفہ بات اور عجائب ہے ماجرا، دیکھا نہیں اثر یہ کسی کی زبان میں، معجز نما کوئی نہیں تجھ سا جہان میں، ہوتا ہے قازگان خدا کا یہی چلن، کس خاندان سے ہے کہاں ہے تیرا وطن، اعجاز اس کو کہتے ہیں شاہد ہے ظلمنن، مجھ قصہ جاں کا لے لیا دل تو نے دفعتن، واللہ برگزیدہ معبود آپ ہیں، لوہے کو موم کر دیا داؤد آپ ہیں۔ بیٹی کا نام فاطمہ صغرا جو ہے رکھا، کیا تو ہے دوزدار شہنشاہ اوصیاء، کر شیعہ علی ہے تو کچھ اس کا غم نہ کھا، واللہ میں کروں گا نہ تجھ سے کبھی دغا، کیا کیا نہ اتفاق جہاں میں پڑا نہیں، لیکن علی کے دوست سے اب تک لڑا نہیں۔ یہ وہ بصرے کا پہلوان امام حسین سے گفتگو کر رہا ہے۔ شان و شکوہ و عزت و حرمت انہی سے ہے، یہ حرب و ضرب و جرت و ہمت انہی سے ہے، نام و نشان اہل شجاعت انہی سے ہے، میری نمود اور یہ شہرت انہی سے ہے، 100 بار امتحان کیا آن بان میں، فتح و ظفر ہے نام علی سے جہان میں۔ الفت سے فاطمہ کی خوش انجام کیا ہے تو، عابد مطیع ایزد علام کیا ہے تو، بتلا دے مجھ کو صاحب اسلام کیا ہے تو، دیدار جانثار نکو نام کیا ہے تو، میں یہ نہ جانتا تھا کہ تو نیک ذات ہے، پوشیدہ کرنا حال کے مذہب کی بات ہے، تو کلمہ گو جناب رسول خدا کا ہے، شیدا و شیفتہ علی مرتضیٰ کا ہے، قائل امامت حسن مجتبیٰ کا ہے، خدمت گزار حضرت خیر النساء کا ہے، عباس نامدار کو بھی جانتا ہے تو، آقا میرے حسین کو پہچانتا ہے تو، سنتا ہوں آج کل نہیں گھر میں وہ نامور، اہل و عیال لے کے کیا ہے کہیں سفر، مہمان کس گروہ کے ہیں شاہ بحر و بر، نانا کی خبر چھوڑ کے حضرت گئے کدھر، جلوہ تھا سارے شہر میں ابن بطول کا، سنسان ہوگا روضہ اقدس رسول کا۔ یاد آ گئے رسول خدا سن کے یہ سخن، گردن جھکا کے رونے لگے سرور زمن، گھبرا کے اس نے عرض کیا شاہ بے وطن، بس بس کلیجہ آ گیا منہ کو بسد مہن، تاثیر تیری آہ میں یہ بے جہت نہیں، اب ہو گیا یقین مجھے خیریت نہیں، جی چاہتا ہے آپ پہ 100 جاں سے ہوں فدا، آگاہ اپنے حال سے کیجے پے خدا، آنسو بہا کے آنکھوں سے بولے شہ ہدا، گر پوچھتا ہے نام میرا سن جدا جدا، محتاج و دل فگار و گناہ گار کہتے ہیں، مجھ کو غریب و بے کس و ناچار کہتے ہیں۔ حاجت روا امام زماں شاہ خاص و عام، غربت زدہ مسافر و مظلوم تشنکام، عبرت کا انقلاب زمانہ سے ہے مقام، اب یہاں تو خارجی مجھے کہتے ہیں خاص و عام، تکذیب میرے قول کی ادا کو بھاتی ہے، وہ دن ہے شرم نام بتانے میں آتی ہے، نانا محمد عربی سپا ہے جلی، بابا میرا امیر عرب مرتضیٰ علی، ماں فاطمہ رسول کی آغوش کی پلی، بھائی حسن امام زمن خلق کے ولی، مشکل کشائے خلق شہ مشرقین ہوں، اے پہلوان بصرہ میں ہی تو حسین ہوں۔ ناظرین یہی مکالمہ نگاری کی اوج ہے، اس کی معراج ہے کہ ایک واقعہ جسے ہم 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، وہ مکالمہ نگاری اور منظر نگاری اور کردار نگاری کی بنیاد پر ہمیں اس قدر سوگوار کر دیتا ہے
کہ اسے پڑھتے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جذبات آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلتے ہیں۔ یہی مرثیے میں مکالمہ نگاری، کردار نگاری اور منظر نگاری کو یکجا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمارا یہ کہنا ضروری ہے کہ مرثیے میں مکالمہ نگاری، کردار نگاری اور منظر نگاری جب اوج پر ہوں تو مرثیہ اپنے اوج پر ہوتا ہے۔ کردار کی اصل شخصیت اس کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے امام حسین اور پہلوان بصرہ کی گفتگو سنی۔ امام حسین کے مکالموں سے ان کا صبر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح پچھلے مرثیوں میں حضرت عباس کے مکالموں سے آپ کو حضرت عباس کی شجاعت، حضرت عباس کی وفاداری، حضرت زینب کے مکالموں سے ان کا استقلال، بھائی کی محبت، کسی طرح سے بھی بھائی کی جان کو بچانے کا عزم، یہ تمام واقعات، یہ تمام مکالمے کردار نگاری کو مکمل کرنے کا سبب ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں مکالمہ نگاری اور منظر نگاری کی تو مرثیے میں اکثر مکالمے ہمیں کسی اہم منظر کے ساتھ جڑے ہوئے ملتے ہیں۔ منظر، مکالمہ اور کردار یہ مل کر ایسا ادبی حسن پیدا کرتے ہیں جو قاری کے دل پر دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ اب ہم آخر میں مکالمہ نگاری کے فنی محاسن آپ کو بتلائیں گے۔ جذبات کی شدت جو آپ نے اس مرثیے میں محسوس کی ہوگی، نفسیاتی بصیرت، حقیقت نگاری، کردار کے مطابق زبان، اختصار اور جامعیت، فصاحت و بلاغت، زبان کی سادگی، محاورے کا حسن، واقعے کی پیش و رفت میں مدد۔ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ مرثیے میں جو مکالمہ نگاری ہے وہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا، بلکہ انسانی قدر، حسن اخلاق، انسانی روح کی آواز ہوتی ہے۔ مکالمے معنی آفرینی، تہذیبی شعور اور اخلاقی منصب کی بہترین مثال بن جاتے ہیں۔ مرثیے کی مکالمہ نگاری، کردار نگاری، منظر نگاری اس صنف کو رزمیہ، المیہ اور ڈرامائی ادب کے قریب لے آتی ہے۔ مرثیہ نگاروں نے کرداروں کی زبان کو ان کے مزاج کے مطابق ڈھال کر مرثیے میں فطری حسن پیدا کیا ہے، مرثیے کو قطیبانہ جلال عطا کیا ہے۔ مرثیے کی فنی عظمت میں مکالمہ نگاری بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کے ذریعے کرداروں کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، جذبات کی شدت پیدا ہوتی ہے، منظر نگاری مکمل ہوتی ہے اور واقعہ کربلا ایک زندہ حقیقت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، مرثیے ابھی بہت ہیں، کل 5100 مرثیے میں ابھی تک کے جمع کر چکا ہوں، جس میں سے تقریباً 4500 مرثیے میں نے عوام الناس کے لیے ای مرثیہ پر شامل کر دیے ہیں۔ مرثیے بہت ہیں، وقت بہت کم ہے، مگر اس پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور جتنا ہو سکے گا آپ کو دبستان مرثیہ کی صورت آگاہی دیتے رہیں گے۔ خصوصاً دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناصر۔ ہر دور میں مظلومیت کی داستان لکھی گئی، تادیب و جبر سلطنت کے درمیان لکھی گئی، لمحوں کی زنجیروں میں سطر جاویداں لکھی گئی،
تشریح بے عنواں زبان بے زبان لکھی گئی، جتنا شعار محتسب دشوار تر ہوتا گیا، اتنا ہی ذکر خون ناحق مشتہر ہوتا گیا۔ وہ خون ناحق جس کا کوئی نام کوئی گھر نہ تھا، وہ جن سے بے مصرف کے جس کا کوئی سوداگر نہ تھا۔ بارش کی شدت کم نہ تھی، طوفان اترنے پر نہ تھا، کچھ بادباں ایسے تھے جن کو آندھیوں کا ڈر نہ تھا۔ لہروں کی نبضیں تھم گئیں، دریا کا دریا رک گیا، موجوں کی رسوائی ہوئی، گرداب کا سر جھک گیا، اشکوں سے طغیانی اٹھی، آہوں سے افسانے بنے، جلتے ہوئے حرفوں کے خاکستر سے پروانے بنے، ہر خاک کے خوں آلود سے تسبیح کے دانے بنے، ہر تشنگی سے ساقی کوثر کے میخانے بنے۔ تردید کی تکرار میں حق کی صدا بڑھتی گئی، جبر و تشدد میں نوائے بے نوا بڑھتی گئی۔ تیغوں کا جوہر جل گیا، جھنکار باقی رہ گئی، سیلاب کا رخ مڑ گیا، دیوار باقی رہ گئی۔ شام وفاداران طوق و دار باقی رہ گئی، صبح اذان سید ابرار باقی رہ گئی۔ سقراط کے ہونٹوں کو چھو کر زہر قاتل مر گیا، کیلوں کا چھوٹا پن صلیبوں کو نمایاں کر گیا۔ خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہا، لیکن شہادت سے تو ہے مظلومیت کی ابتدا۔ بعد امام لشکر تشنا دہا جو کچھ ہوا، کس سے کہوں کیسے کہوں، اے کربلا اے کربلا، درد لب و مشگاں نہیں کرب ہری میں دل ہے یہ، لوح و قلم کے عجز کی سب سے بڑی منزل ہے یہ۔ اس سانحے کے سامنے میں کیا، میری آواز کیا، نو کے زباں افشا کرے گی صدق جاں کا راز کیا۔ لہجے کی زد میں آئیں گے تلوار کے انداز کیا، اس اوج دل میں بالوں پر کیا، جنبش پرواز کیا۔ نغمہ کہاں تک ساتھ دے گا اس وفا کے راگ کا، شبنم کا منہ اور تذکرہ پیغمبری کی آگ کا۔ کیسے رقم ہو بے کسی بے حرمتی کی داستاں، ایک کنبہ عالی نسب کی در بدر رسوائیاں، ایک مشق جس کو کر گئی سیراب تیروں کی زباں، ایک سبز پرچم جھک گیا جو خاک و خوں کے درمیاں، ایک آہ جو سینے سے نکلی اور فضا میں کھو گئی،
ایک روشنی جو دن کی ڈھلتی ساعتوں میں سو گئی، جب کربلا کے دشت سے نیزوں پر سر لائے گئے، فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے، باغوں کا رخ موڑا گیا، خیمے اتروائے گئے، قرآن کے سارے ورق شعلوں پر پھیلائے گئے، جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا، عاشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا، جب عسکری آئین کی بنیاد رکھوائی گئی، مجبوریوں سے خون کی دیوار چنوائی گئی، تنویر شمع مرتضی قوت سے کجلائی گئی، ارے تطہیر آل مصطفیٰ بازار میں لائی گئی، ناموس اہل بیت کے سر کی ردا بھی چھن گئی، جو سجدہ گاہ قدسیاں تھی وہ قبا بھی چھن گئی، وہ اہل بیت ہاشمی ہر لمحہ جن پر بار تھا، وہ عطرت اطہار جن کو ہر نفس آزار تھا، جس ہاتھ سے تھپڑ پڑے وہ ہاتھ ایک کردار تھا، اور اس سکینہ کے نہ تھے تاریخ کا رخسار تھا، حرف تپاں اسلام کا منشور بن کر رہ گیا، جو زخم تھا تہذیب کا ناسور بن کر رہ گیا، ٹکرائی تھیں جب کشتیاں موجوں کی طغیانی کے ساتھ، شان و شکوہ سلطنت ارکان ایمانی کے ساتھ، وقتی سیاسی مصلحت آیات قرآنی کے ساتھ، ارے چھیڑا گیا تھا کا ایک زمزمہ پانی کے ساتھ، ایسا کڑا لمحہ کبھی آفاق پر آیا نہ تھا، شاموں میں ایسی شام کا پرہول سناٹا نہ تھا، وہ شام خون بے وطن، وہ شام ملبوس کہن، شورش تحیر رست خیزی جاں کنی دیوانہ پن، تضحیک نفرت تن تنا تاری زیاری جلن، الٹی قناتوں کا سما لٹتی رداؤں کا چلن، لٹتی قناتوں میں رواں آتش یزیدی چاہ کی، لٹتی صفوں میں در بدر عطرت رسول اللہ کی، وہ شام جور و ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، وہ ریت کے ٹیلوں کے اوپر سر جھکائے آسماں، وہ گمشدہ بچوں کی راہیں دیکھتی تنہائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں پھیلا ہوا، وہ دور تک لاشوں پا دشتے بے اما پھیلا ہوا، جدو پدر بھائی بھتیجے فدیہ راہ خدا، تقویم باب حلتا تنظیم باغ لافتہ، ہم راز روح العالمی، ہم شکل ختم انبیاء، سب کا لہو تھا اور ایک دامان عرض نینوا، سب کی جبینیں ایک تھیں،
سب کی عبادت ایک تھی، جینے کے لاکھوں ڈھنگ تھے، مرنے کی صورت ایک تھی۔ انسان کے ہر خوف پر بھاری ہے اس صورت کا ڈر، ہر مرحلے سے سخت تر ہے موت کا تنہا سفر۔ اس میں روایت اسم پڑتی ہے نہ لوح معتبر، حرف معالج کام آتا ہے نہ دست چارہ گر۔ ہر جشن ایک تمہید ہے آنسو بہانے کے لیے، سب ساتھ دیتے ہیں بالآخر چھوڑ جانے کے لیے۔ وہ لوگ بھی وابستہ ہے جن سے زمانے کی روش ہوتی ہے ضرب المثل، جن کے گرم لہجے کی تپش حالات کا منہ موڑ سکتی ہے، جن آنکھوں کی خلش خاموش ہو جاتے ہیں پیش قوت داد و دہش۔ کتنے ہی ملکوں کی ترقی رائے گاں جاتی نہیں، ان کے قلم اٹھتے تو تلواروں پر دھار آتی نہیں۔ سارے جرائم سے بڑی ہے یہ مہذب خاموشی، اس کے تو آگے ہیچ ہے قاتل کی زہریلی ہنسی۔ اس علم کے ساغر میں شامل ہے ہلاکت علم کی، اس سے زیادہ اور کیا سنگین ہوگی دوستی۔ تاریخ پوچھے گی کہ جب مہمان ویرانے میں تھے، کوفے کے سارے مرد کس گھر کے نہا خانے میں تھے؟ نبضوں میں کیسے بجھ گیا تھا نوجوانوں کا لہو؟ کتنے مسلمانوں کے گھر میں گرم تھی بزم سبو؟ برقعے میں کیسے چھپ گئی تھی آدمی کی آبرو؟ کیا کر رہی تھی مسجدوں میں غیرتیں ان کی وضو؟ نکلے تھے جب وحشی درندے زندگی کو چھیننے، کیا چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں عالمان دین نے؟ اور یاد رکھنا اے میرے ہم عصر ارباب زکا، ہم پر بھی گر تاری رہا عالم سنہرے خواب کا۔ کل ہم بھی ہوں گے روبرو، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، سننا پڑے گا ہم سبھی کو کربلا کا فیصلہ۔ قاتل تو شاید عفو کے قابل ہوں، وہ مجبور تھے، ہم دوست ہو کر کیوں ضمیر ارتقاء سے دور تھے؟ آئینہ صدق و صفا میں باوجود صد یقین، خوف آدمی کو اپنی صورت دیکھنے دیتا نہیں۔ آتی ہے جب وقتی یزیدیت پلٹ کر راستیں، گھبرا کے جھک جاتی ہے ہر قوت کی چوکھٹ پر جبیں۔ اپنی قبائے زندگی کے چاک سیتے بھی نہیں، ہم موت سے اس درجہ خائف ہیں کہ جیتے بھی نہیں۔ اس خوف کو تسخیر کر لیں جن جواں مردوں کے دل، ان پر خزانے کھول دیتے ہیں رموز آب و گل۔ قرنوں کی ذو بنتی ہے ان کی آب و تاب مستقل، صدیوں کے سر ہوتے ہیں ان کے نقش پا سے متصل۔ آفاق بہر سجدہ جھک جاتے ہیں ان کے بام پر، ہر نسل اپنے نام رکھتی ہے انہی کے نام پر۔
وہ لوگ جو ہر سانس لیتے ہیں ہدایت کے لیے، اپنی مثالیں پیش کرتے ہیں قیادت کے لیے، آنکھیں گوا دیتے ہیں دنیا کی بصیرت کے لیے، راتیں جلا دیتے ہیں صبح آدمیت کے لیے، للکارتے ہیں سنگ کو شیشہ گری کے واسطے، لڑتے ہیں تجدید اصول آشتی کے واسطے۔ رن کانپتا تھا جب یلانے بیشہ جرت لڑے، کم سن بھی اپنے مقتدر اسلاف کی صورت لڑے، ایک فلسفے کے واسطے ایک دین کی بابت لڑے، اشرف ترین ہادیان مسلک وحدت لڑے، تیغوں کے لہرانے پہنچتے تھے دلاور آدمی، لاکھوں کی طغیانی پبھاری تھے 72 آدمی، فرسنگ در فرسنگ ایک آتش فشاں میدان پر، کرنوں کی ناواجب جرح میں دھوپ کے ارکان پر، قلب و نظر کے انتہائی نقطۂ ہیجان پر، وجدان کی تصدیق پر، ادراک کے میزان پر، دستے جفا کیشی سے رتلے دل نوازی جیت لی، اے کربلا تیرے جواں مردوں نے بازی جیت لی۔ بس ایک واحد شخص ایک قائد کے مرکز کی طرف، بس ایک رہبر کی صداقت کے لیے جانے ہدف، طفل و بزرگ و نوجوان سینہ بسینہ صف بصف، نہ واقف بیم و رجائے شورش خرنا و دف، رمز جنوں راز بطون امتحان دیکھا نہ تھا، چشم فلک نے ایسا میر کارواں دیکھا نہ تھا، ایسا امیر بے نیاز، ایسا فقیر صف شکن، وہ جس کا عکس ایک آئینہ، وہ جس کی ذات ایک انجمن، وہ تاجدار بے کلا، وہ بادشاہ بے وطن، لاکھوں گلیموں میں نمایاں جس کا میلا پیرہن، جو آتشی ماحول میں گلزار کی خاطر گیا، جس کا نشے من خود کڑکتی بجلیوں پر گر گیا، سب رہبروں سے مختلف جس کا شعار رہبری، چشم و چراغ مصطفیٰ نور نگاہ حیدری، جس کے علم میں کہکشاں، جس کے قدم میں سروری، جس کی امامت سے فروزاں شعلہ پیغمبری، جس کا لہو بہر فروغ شمع علم و فن گیا، جو جان دے کر اہل حکمت کا محافظ بن گیا، وہ مونس و غمخوار و سیرت آشنا کس کا نہ تھا، کس فرق پر اس کے نوائے مہر کا سایہ نہ تھا، کس کی مدد کو اس کا حرف مہرباں پہنچا نہ تھا، جب اس نے دی آواز کوئی پوچھنے والا نہ تھا، یوں دم بخود تھا وقت جیسے اب رہا کچھ بھی نہ ہو، جیسے زمین و آسمان و ماورا کچھ بھی نہ ہو، تیزی سے چکر کاٹتی دہشت زدہ گونگی زمین، جیسے کسی شے میں کوئی معنی کوئی مقصد نہیں، بے صوت لہجے
بے صدا آواز بے ایقاں یقین، حفظ مراتب بے محافظ حرز ایماں بے امین، باد ہوس کی زد میں شمع آبرو آئی ہوئی، ہر آستین الٹی ہوئی، ہر آنکھ گہنائی ہوئی، سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے، غفلت سے آنکھیں کھولیے، لٹتا ہے کنبہ جاگیے، اٹھتے ہیں شعلے دیکھیے، جلتا ہے خیمہ جاگیے، اے باقی ذریت یاسین و طٰہٰ جاگیے، سارے محافظ سو رہے ہیں، اشقیاء بیدار ہیں، طوق و سلاسل منتظر ہیں، بیڑیاں تیار ہیں، سونی ہیں ساری بارگاہیں، نوحقاں ہیں چوکھٹیں، اجڑے ہوئے ہیں بام و در، ویراں پڑی ہیں مسندیں، مدھم ہوئیں پھر بجھ گئیں سارے چراغوں کی لویں، ہم پر یکایک اجنبی سی ہو گئیں سب سرحدیں، ذروں کے دل بڑھتے گرجتے زلزلوں سے بھر گئے، چمڑوں کے ٹکڑوں پر نمازیں پڑھنے والے مر گئے، تھی آپ پر تب کی غشی جب لٹ رہا تھا کارواں، اقدار حق پر قندزن تھیں سینکڑوں کم ظرفیاں، جلتی زمیں تھی سجدگاہ قبلہ کون و مکان، ہم چیختے تھے اور گلوں میں ٹوٹ جاتی تھی فغاں، ہم اپنے مجبوروں کے چہروں کی طرف تکتے نہ تھے، ہم لوگ رونا چاہتے تھے اور رو سکتے نہ تھے۔